صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب کو خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کیسے گائیں گے، ویڈیو لازم دیکھیے گا مکمل، اور ساتھ ساتھ لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا صدقہ جاری سمجھ کر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء کی آیات نمبر 134 میں ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ بالعموم قانون احکام بیان کرنے کے بعد اور بالخصوص تمدن و معاشرت کے ان پہلوؤں کی اصلاح پر زور دینے کے بعد جن میں انسان اکثر ظلم کا ارتکاب کرتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس قسم کے چند پر اثر جملوں میں ایک مختصر واعظ ضرور فرمایا کرتا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ نفوس کو ان احکام کی پابندی پر آمادہ کیا جائے۔ اوپر چونکہ عورتوں اور یتیم بچوں کے ساتھ انصاف حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے، یعنی کہ پچھلی صورتوں میں یتیم بچوں اور حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے، لہٰذا اس کے بعد ضروری سمجھا گیا کہ چند باتیں اہل ایمان کے ذہن نشین کر دی جائیں۔ ایک یہ کہ تم کبھی اس بھلاوے میں نہ رہنا کہ کسی کی قسمت کا بنانا اور بگاڑنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم اس سے ہاتھ کھینچ لو گے تو اس کا کوئی ٹھکانہ رہے گا نہیں۔ تمہاری اس کی اور سب کی قسمتوں کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کے پاس اپنے کسی بندے یا بندی کی مدد کا تم ہی واحد ذریعہ نہیں ہو۔ اس مالک زمین و آسمان کے ذریعے بے حد وسیع ہیں، اور وہ اپنے ذرائع سے کام لینے کی حکمت بھی رکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تمہیں اور تمہاری طرح پچھلے تمام انبیاء السلام کی امتوں کو ہمیشہ یہی ہدایت کی جاتی رہی ہے کہ خدا ترسی کے ساتھ کام کرو۔ اس ہدایت کی پیروی میں تمہاری اپنی فلاح ہے، خدا کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم اس کی خلاف ورزی کرو گے تو پچھلی تمام امتوں نے نافرمانیاں کر کے خدا کا کیا بگاڑ لیا ہے جو تم بگاڑ سکو گے۔ اس فرما نروائے کائنات کو نہ پہلے کبھی کسی کی پرواہ تھی، نہ اب تمہاری پرواہ ہے۔ اس کے امر سے انحراف کرو گے تو وہ تم کو ہٹا کر کسی دوسری قوم کو سر بلند کر دے گا، اور تمہارے ہٹ جانے سے اس کی سلطنت کی رونق میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ تیسرا یہ کہ خدا کے پاس دنیا کے فائدے بھی ہیں، آخرت کے فائدے بھی، عارضی اور وقتی فائدے بھی، پائیدار اور دائمی فائدے بھی۔ اب یہ تمہارے اپنے ظرف اور حوصلہ اور ہمت کی بات ہے کہ تم اس سے کس قسم کے فائدے چاہتے ہو۔ اگر تم محض دنیا کے چند روزہ فائدوں ہی پر چاہتے ہو اور اس کی خاطر ابدی زندگی کے فائدوں کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہو تو خدا یہی کچھ تم کو یہیں اور ابھی دے دے گا، مگر پھر آخرت کے ابدی فائدوں میں تمہارا کوئی حصہ نہ رہے گا۔ دریا تو تمہاری کھیتی کو ابد تک سیراب کرنے کے لیے تیار ہے، مگر یہ تمہارے اپنے ظرف کی تنگی اور حوصلہ کی پشتی ہے کہ صرف ایک فصل کی سیرابی کو ابدی خشک سالی کی قیمت پر خریدتے ہو۔ کچھ ظرف میں وسعت ہو تو اطاعت اور بندی کا وہ راستہ اختیار کرو جس سے دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے تمہارے حصے میں آئیں۔ آخر میں فرمایا اللہ سمیع و بصیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اندھا اور بہرا نہیں ہے کہ کسی شاہ بے خبری کی طرح اندھا دھند کام کرے اور اپنی عطا و بخشش میں بھلے اور برے کے درمیان کوئی تمیز نہ کرے۔ وہ بری باخبری کے ساتھ اپنی اس کائنات پر فرما برداری کر رہا ہے۔ ہر ایک کے ظرف اور حوصلے پر اس کی نگاہ ہے، ہر ایک کے اوصاف کو وہ جانتا ہے۔ اسے خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون کس راہ میں اپنی محنتیں اور کوششیں صرف کر رہا ہے۔ تم اس کی نافرمانی راستہ اختیار کر کے ان بخششوں کی امید نہیں کر سکتے ہو جو اس نے صرف فرما برداری ہی کے لیے مخصوص کی ہے۔ دوستوں، اس آیات سے یہ نتیجہ خود ہوتا ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ جس طرح راہب کرتے تھے دنیا سے کٹ جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہ عیسائی راہب کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں اور 24 گھنٹے اللہ کے اس میں رہتے ہیں۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی کرو اور دین میں بھی کرو، اور دنیا میں میرے احکامات کے مطابق چلو، نماز پڑھو، روزے رکھو، ہمسایہ کو اس کو خیال کرو، حلال کمائی کھاؤ، بچوں کو حلال کھلاؤ۔
تو اس میں اسی احکامات پہ عمل کرتے ہوئے چلو گے دنیا میں تو اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیات پڑھی ہے اس کو ترجمہ پڑھا ہے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. پلیز سبسکرائب.